السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں. طارق متین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. طارق متین صاحب سے میں آج جاننے کی کوشش کروں گا کہ طارق متین صاحب آپ صحافت میں اور میڈیا میں، نیوز ایجنسی میں آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک حساتی طور پر آئے یا آپ کا شوق تھا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو مختلف سکرینز پہ لے کے، یعنی کہ جب پرائیویٹ چینل کا آغاز ہوا تقریباً 2001 یا 2 میں، تو انڈس ٹی وی میں آپ نے وہاں نمودار ہوئے. اس کے بعد بڑے بڑے اسکرین پر، بڑے بڑے چینلز پہ آپ نے کام کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بڑے بڑے نامی گرامی اینکر استاد مانتے ہیں اس فیلڈ میں، اینکرنگ میں خاص طور پر. جو آپ کا پڑھنے کا، نیوز پڑھنے کا اسٹائل تھا بہت مختلف اور بڑا زبردست رہا ہے. تو کس طرح آپ آئے تھے اس فیلڈ میں؟ اچھا، میں گریڈ 6 میں تھا تو پی ٹی وی پہ غالباً عشرت صاحبہ خبریں پڑھنی تھیں، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، بہت اچھا کر رہی ہیں. تو میں نے یہ سوچا، اور ابا نے بچپن میں ہی نا اسٹیج پہ کھڑا کر دیا، تقریری مقابلوں میں حصہ دلوایا تھا. تو کلاس 3 سے یہ کر رہا تھا میں، تقریری مقابلوں میں حصہ. تو مجھے لگا یہ کام کرنا ہے، تو یہ دماغ میں آ گیا تھا. کلاس 9 میں پی ٹی وی میں کوئی مقابلہ تھا، اس کے لیے گئے اسکول کی طرف سے شرکت کرنے. اور وہاں پہ میں پی ٹی وی میں جو کراچی میں لیاقت نیشنل کے سامنے، میں وہاں چلا گیا اور میں نے کہا مجھے خبریں پڑھنی ہیں. اسکول یونیفارم میں 9ویں جماعت کا بچہ موٹا سا وہاں چلا گیا. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ خبریں بڑے پڑھتے ہیں، آپ ابھی بہت چھوٹے، آپ جائیں. تو میں نے کہا اب آڈیشن تو لے لیں. تو انہوں نے کہا بیٹے ہم بچوں سے خبریں پڑھوا نہیں سکتے، یہ ہو نہیں سکتا. تو میں چلا گیا. پھر جب میں 3rd ایئر میں تھا کالج میں، تو ریڈیو پاکستان جوائن کیا، بزم طلبہ. اور بزم طلبہ میں بشرا آپی جو تھیں وہ ہماری پروڈیوسر تھیں. تو وہاں جا کے مقابلے ہوتے تھے، اپنی تحریر لکھیں اور آ کے سنائیں، اس پہ انعام ملتا تھا ایک چھوٹا سا. اور وہیں پر ہم جاتے تھے. رخسانہ ناز داد محمد ہماری اسسٹنٹ پروڈیوسر تھیں، ان کے ساتھ باقاعدہ کالج کے اسٹوڈنٹس ایک لائن سی بنا کے ہم اوپر جاتے تھے اسٹوڈیو میں. تو میں ایک روز وہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہو جاتے، میں توڑ کے نکلا اور ریڈیو میں نیوز سیکشن میں چلا گیا. اور میں نے جا کے کہا کہ مجھے جو ہے خبریں پڑھنی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کالج یونیفارم میں، کہنے لگے بیٹا پہلے پڑھ لو پھر خبریں پڑھ لینا. میں نے کہا نہیں، آڈیشن دینا ہے. انہوں نے کہا اچھا اس دن آڈیشن ہو رہا ہے. اچھا لکی تھا کہ آڈیشن ہونے. انہوں نے کہا اس دن آڈیشن ہو رہے ہیں، آ جانا آڈیشن دے لو، دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا کہ میں آڈیشن دینے چلا گیا. ٹی وی کے بعض کیریکٹر آرٹسٹ، چھوٹے موٹے آرٹسٹ جو تھے، وہ اپنی فن میں بہت بڑے تھے، لیکن ٹی وی پہ ان کی جگہ بہت کم بنتی تھی. تو وہ بھی موجود تھے اس آڈیشن میں. میں نے آڈیشن دیا، میرا سلیکشن ہو گیا. میں نے ریڈیو پہ خبریں پڑھنا شروع کی 3rd ایئر میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انڈس جوائن کیا. انڈس پہ خبریں پڑھیں 28 جولائی 2002. انڈس تھوڑا سا آگے لانچ ہو سکتا تھا، لیکن غضنفر صاحب کو یہ لگی ہوئی تھی کہ پاکستان کا پہلا نیوز چینل بننا ہے، تو انہوں نے لانچ کر دیا جیو سے پہلے. جیو 14 اگست کو آیا تھا، تو جیو سے پہلے کیا تو پہلا چینل بن گئے. پھر اس کے بعد میں نے جیو جوائن کیا 17 فروری 2004. پھر مجھے یاد ہے ساری تاریخیں. 22 مئی 2008 میں نے دنیا جوائن کیا. 15 جنوری کو میں نے 2015 میں جوائن کیا 92 نیوز. پھر اس کے بعد 92 نیوز کے جو سیٹ صاحب تھے، انہوں نے مجھے 28 فروری کو 2017 کو یہ بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، 3 چیکس لیجیے، آپ کو ہم نے فائر کر دیا. سیٹ صاحب کی وہ جو فائرنگ کی ریزنز تھیں وہ میں 1-2 بار بتا چکا ہوں، بار بار ریپیٹ کرنے سے فائدہ نہیں. کوئی بہت اچھی ریزنز نہیں تھی، سیٹ صاحب کے دماغ میں کسی نے کچھ ڈال دیا تھا. پھر میں نے چینل 24 جوائن کیا. وہاں میرا اپنا ایک جھگڑا ہو گیا. عمران خان صاحب الیکشن جیت چکے تھے، اگست تھا، تب میں نے استعفیٰ لکھ کر دے دیا تھا. مجھے چینل کی مینجمنٹ نے کہا، اچھا جھگڑا میری پارٹ پہ تھا، ان کے پارٹ پہ نہیں تھا. مجھے چینل کی مینجمنٹ نے، محسن بھائی نے، سب نے کہا کہ مت جا. اچھا میں چلا گیا، میں نے چھوڑ دیا. پھر میں کچھ عرصہ جاب لیس رہا، حالات اچھے نہیں تھے میڈیا کے. آپ نیوز لانچ ہوا، آپ نیوز جوائن کیا. پھر ملک ریاض صاحب کی، آفتاب اقبال صاحب کی کچھ کھٹ پٹ ہو گئی، آپ نیوز ہو گیا بند. اچھا اس سے زیادہ پہلے میں نے سوشل میڈیا شروع کیا تھا. الحمدللہ کچھ چل پڑا، اچھا برا جیسا بھی تھا چل پڑا. تو مجھے لگا یہ جو کنیکٹیوٹی ہے نا، یہ زیادہ مزیدار ہے، یہ بہت اچھی ہے. لوگوں سے ریلیٹ کرنا، بات کرنا، فوری ریئیکشن اس کا ملنا، یہ مزیدار کام ہے. تو میں اس کو بڑا انجوائے کروں گا. میں اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، پھیلانا چاہتا ہوں. اور یہ اس گفتگو کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم کچھ دوست مل کر کچھ چیزیں پلان کر رہے ہیں، تو اس کو پھیلائیں گے، بڑھائیں گے اس کو. تو آپ نے سب سے زیادہ جو اچھا پایا، مطلب سوشل میڈیا پہ جو آپ کے اپنے کنٹرول میں، یعنی کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اب خود جو چیز بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ ڈائریکٹ پہنچا رہے ہیں، یا ٹی وی چینل کا جو ایکسپیرینس تھا وہ زیادہ بہتر تھا؟ اچھا دیکھیں، جو پہلا ٹیلی ویژن چینل تھا وہ ان کے زیر اثر تھا. جو دوسرا ٹیلی ویژن چینل تھا وہ ان کے خلاف باتیں کرتا تھا.
جو تیسرا ٹیلی ویژن چینل تھا وہ آج کل ایک صاحب لندن جا کر بیٹھ گئے ہیں, وہ ان سے دوستی کرنا چاہتے تھے اور وہ سب سے دوستی کرنا چاہتے تھے. اچھا وہ اپنا یعنی کہ کاروباری لوگ تھے. ہاں وہ جو نا وہ اپنا ٹیکا بھی بڑھانا چاہتے تھے. جو چوتھا ٹیلی ویژن چینل تھا وہ نا بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے. اچھا یہ چکنی چپڑی ہے ان کے کیس میں بہت سارے لوگوں کو بڑا سیدھا سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا ہے. وہ ایک شیخ صاحب تھے نا, وہ گھی کا ڈبہ رکھ کے چلے گئے تھے الماری کے اندر, اور پھر ان کا بیٹا الماری میں لگا کے 2 روٹیاں کھا رہا تھا, تو دیکھا چپڑی نالے 2 تو وہ جو ہے وہ ان کے زیر اثر تھے اور شدید ان کے زیر اثر تھے. اور ساتھ میں جو ہے ان کے کچھ ایسے معاملات بھی تھے جن پر عائشہ خالد ہماری دوست ہیں, انہوں نے حکومت سے شکایت کر دی تھی. تو اس کے بعد کچھ اینکرز کو آ کے ان کی مدد کرنی پڑی تھی, چینل کے مالک کی. بڑے بدنام تھے وہ اس معاملے میں. اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ نیوز تھا, یہ جو تھا یہ ایک عجیب سی کھچڑی تھی. یہ آفتاب اقبال صاحب اس کو دیکھ رہے تھے, کچھ لوگ بیک پہ تھے, سرمایہ دار. پھر اس کے بعد ملک ریاض صاحب آ گئے تھے. پھر ایک لڑائی کی سی کیفیت تھی, اور اس لڑائی کی کیفیت میں یہ چینل بند ہو گیا. ورنہ جن حالات میں یہ تھا یہ چل نہیں سکتا تھا, یہ بند ہو گیا. اب یہاں بیٹھ گئے, جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے. آپ خان کے حق میں بات کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, خان کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں بات کر سکتے ہیں. خان کی کوالٹی یہ کہ جب سے خان آیا ہے سیاست میں, جب سے خان سیاست میں چھایا ہے, آیا تو بہت عرصے سے, چھایا ہے تب سے خان کے ارد گرد سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ, اور میں کرتا بھی ہوں بہت ساری چیزوں پہ. میں اس لیے مارجن دیتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کو اس کا پورا وقت تو کم از کم ضرور ہی ملنا چاہیے. جس طرح باقیوں کو بار بار باریاں ملی ہیں, تو ان کو پورا وقت اس لیے ملنا چاہیے کہ اس کے بعد یہ ٹیسٹ ہوں. ان کی بہت ساری خامیاں ہیں جن پر انہیں فوری کنٹرول کرنا ہوگا, ورنہ بہت مشکل ہیں ان کے لیے حالات. لیکن یہاں ہاں پالیسی بھی آپ کی ہے, خبر بھی آپ کی ہے. پیپلز پارٹی کے گن نہیں گانے, میاں صاحب کے گن نہیں گانے, پی ٹی آئی کے گن نہیں گانے. یہ یعنی کسی کے کہنے پہ, میں جہاں پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتا ہوں, لیکن کسی کے کہنے پہ گن نہیں گانے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اور وہ سب سے مزیدار چیز ہے اس کی. یہ آپ ٹی وی کا آپ نے ذکر کیا, ویسے آپ ٹی وی کے متاثرین میں سے میں بھی خود متاثر ہوں. ایک اچھی جاب چھوڑ کے آپ ٹی وی میں گیا تھا, 2 سال لگ بھگ وہاں ہم نے کام کیا. مطلب ہم لوگوں سے 3.5 تنخواہیں پرومس ہوئی تھیں, اب تک نہیں ملی, نہ آپ کو ملی نہ مجھے. نہیں 3.5 میں سے 1.5 باقی ہے. نہیں, جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 مہینے تک 50,000 ہزار, یعنی کہ وہ 1.5 تھی نا, آدھی اب تک نہیں ملی. ہاں 1.5 تنخواہ باقی ہے. اور بھی بہت ساری جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. اچھا آپ نے میں نے کچھ دن پہلے ایک چیز دیکھی تھی, وہ اب بھی دیکھ رہا ہوں, وہ بڑی مزیدار ہوئی ہے. آپ نیوز بند ہو گیا, سوشل میڈیا چل رہا ہے, یوٹیوب چل رہا ہے, پیسے بنانے کا سلسلہ. یہ میں خود حیران ہوں. ویسے یہ میں آپ سے بھی ویسے سوال کرتا, ٹویٹر بھی اکاؤنٹ ایکٹیو ہو گیا آپ ٹی وی کے نام سے دوبارہ, اور سوشل فیس بک پہ باقاعدہ لائیو بھی آ رہا ہے, اور ان کا یوٹیوب چینل بھی بالکل ایکٹیو ہو گیا. اب کون کر رہا ہے, یعنی کہ سننے میں تو یہ آیا تھا کہ آفتاب اقبال اور ان سے جو آمدن پہ پھڈا ہوا تھا ملک ریاض صاحب سے, وہ اسی چیز پہ بھی زیادہ ہوا تھا کہ سوشل میڈیا کا جو آمدنی ہوگی وہ آفتاب اقبال صاحب کو جائے گی. اچھا میں آفتاب اقبال صاحب کے جو ان کی ایک شخصیت ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا آپ سے. آپ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے. وہ ویسے ہی مجھ سے ناراض ہیں, اور کروائیں گے, کریں بات کرتے ہیں. ویسے ان کی شخصیت سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, ان کی اچھی گفتگو, ایک سمجھ لیں کہ شخصیت کو سنوارنے والی باتیں سن کے. تو ایک میں خود ایک دفعہ لاہور, مجھے مطلب اسی چینل کی وجہ سے بلایا گیا. اچھا وہ ایک کردار, عجیب و غریب کردار تھا کہ ایک غیر قانونی طور پر, مبینہ طور پر کچھ چیزیں دبئی سے آئیں, کراچی لینڈ کی, کراچی سے میری ذمہ داری لگائی گئی کہ یہاں سے آپ نے پلین پہ جانا ہے, لاہور اس کو چھوڑنا ہے, اور لاہور سے آپ کو گاڑی لے گی, اس کے بعد وہاں سے. تو مجھے وہاں ہیڈ آفس جانا ہوا. تو لوگ جو نہیں جانتے شاید وہ کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ جیسے پتہ نہیں جب ڈالنے والے ہوں گے آفتاب اقبال صاحب, لیکن وہ ایسا بالکل ہرگز نہیں پایا. وہاں پر لوگوں نے جب وہ آ رہے تھے تو لفٹ بند کرائی گئی, ہٹو بچوں شروع ہو گیا. اور اس کے بعد مجھے بڑا عجیب لگا کہ ان کو تو بڑا شان شہنشاہ, ویسے تو ہم ان کو عظیم آدمی, سلامت آ رہی, ہم ویسے تو ان کو عظیم آدمی سمجھتے تھے, لیکن وہاں وہ چیز دیکھنے کے بعد مجھے واقعی لگا کہ ایک شہنشاہ ہی ہیں. تو آپ نے ذاتی طور پر ان کے شخصیت. اچھا میں نے یہ گانا ازراہ مذاق گا دیا. آفتاب بھائی کہتا ہوں میں ان کو, آفتاب بھائی سے جو میرا تعلق آپ نیوز جوائن کرنے سے پہلے تھا وہ دنیا نیوز کے دنوں سے تھا. وہاں پہ وہ حسب حال کرتے تھے. آفتاب بھائی مجھے جو ہے وہ بڑا جب شپھی ڈال کے ملتے ہیں اور بڑی محبت سے ملتے ہیں. مجھے انہوں نے ایک بار کہا, یار تم یہ کیا تم چشمہ لگا کے اسکرین پہ آ جاتے ہو. تو میں نے کہا پرومپٹر کچھ دور ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. تو کہنے نہیں یار لینس لگاؤ, تم جس ایج کے ہو تم اس ایج کے لوگو, تم چشمہ لگا کے بہت بڑے بڑے لگتے ہو یار, نہیں کرو ایسے. اور کچھ ایک آدھ انہوں نے اور مشورہ دیا. پھر ایک بار انہوں نے میری اپنے پروگرام میں میرے لب و لہجے کی, اردو کی تلفظ کی بڑی تعریف وغیرہ کی.
ریئلی ہمبل. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب میں نے آپ نیوز بند ہونے کی اسٹوری کی تو اس پر میں نے اچھا وہ مجھ سے اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ وہ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ ان پر اور ان کے بھائی جنید صاحب پر الزام ہے, اور جنید صاحب نے مجھے کال بھی کی اور بتایا کہ مجھے یہ چیزیں مزید بتانی بھی چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ کرائے کی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ادارے نے ایسٹس بھی بنائے تھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنی اس اسٹوری میں بتایا کہ آفتاب صاحب پہ یہ الزام ہے. میں نے یہ کہہ دیا کہ آفتاب صاحب لے کے بھاگ گئے, مجرم ہیں, پیسے نکال کے لے گئے, یہ میں نے نہیں کہا تھا. لیکن مجھے کچھ لوگوں سے پتہ چلا. اچھا میری ان سے دوبارہ بہت عرصہ ہو گیا بات نہیں, میں نے ایک بار کال کی تھی, فور سم ریزن وہ بزی ہوں گے تو وہ نہیں اٹھا سکے. ان کا ایک رائٹ ہینڈ ہے, بڑا ان کا قریبی بچہ ہے بلال, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اس سے میری ابھی ریسنٹلی کسی کام کے سلسلے میں بات ہوئی تھی, تو میں نے سلام جو ہے وہ کہلوایا. لیکن آفتاب صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بڑا سنا کہ ایک انہوں نے بڑا نیپوٹزم کیا, قریبی لوگ بھرتی کیے. یہ جو الزام ہے قریبی لوگ بھرتی کرنے والا, یہ اتنا غلط نہیں ہے. اچھا سب لوگ, لیکن یہ کرتے سب لوگ ہیں نا, یہ سب لوگ کرتے ہیں. تو آفتاب صاحب نے قریبی لوگ بھرتی کیے. آفتاب اقبال صاحب نے کرپشن کی اور پیسے کافی مار لیے, یہ ان پہ بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں, یہ ثابت نہیں ہوا ہے, یہ الزام ان پہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آفتاب صاحب بہت مغرور ہیں, بہت روڈ ہیں. مغرور اور روڈ میں نے نہیں دیکھا, ہاں لیکن جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے شو میں بیٹھتے ہیں, کامیڈینز بھی اور باقی لوگ بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے شو میں کام پہ وہ بہت اسٹرکٹ ہیں, بہت سخت ہیں, بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں. اپنے شو کا ایک ایک ورڈ خود لکھتے ہیں, اسکرین پہ لکھتے ہیں کہ وہ ایسے مڑے گا, ایسے دیکھے گا, ایسا ہوگا, تو وہ ایک ایک چیز لکھتے ہیں. تو اتنی محنت کرنے کے بعد بندے کا بنتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرے. تو یہ ان کی شخصیت کا میرے نزدیک تجزیہ ہے. تو یہاں پر یوٹیوب پہ آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں ساری چیزوں کو اکیلے, آپ کس طرح اتنا سارا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے, نیا ایونٹ, نئی کوئی بات, نئی خبریں آتی ہیں, تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جو آپ کے دیکھنے والے بھی ہیں تو کہ وہ آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں بہت ساری باتیں, وہ اپنے مائنڈ کلیئر کرنا چاہتے ہیں, خبریں جاننا چاہتے ہیں. تو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں پورا دن یہ سارے؟ اچھا میں نے پچھلے کچھ ایسے میں تو میرا پیس بہت سلو ہے, یہ مجھ سے میرے ویورز نے بھی شکایت کی ہے اور بہت کی ہے. تو وہ کچھ مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے ہو گیا, جن کا آپ کو علم ہے, تمام لوگوں کو علم نہیں ہے. مجھے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کا جو تھم نیل ہے وہ کوئی اور بناتا ہے, کبھی کبھار اگر ایڈیٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کوئی اور کرتا ہے, آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں یا کانٹینٹ پہ کام کر لیتے ہیں. میں اپنی ویڈیو کی ریکارڈنگ DSLR پہ کروں یا موبائل فون پہ کروں وہ میں خود کرتا ہوں. اس کے بعد اس کی تھوڑی بہت ایڈیٹنگ وہ میں خود کرتا ہوں. کچھ اپلیکیشنز کی مدد سے, مجھے کوئی لینگویجز وغیرہ نہیں آتی, اینیمیشن وغیرہ نہیں آتی, لیکن کچھ اپلیکیشنز کی مدد سے اپنی ویڈیو میں تھوڑی بہت اینیمیشن وہ میں خود کرتا ہوں, اپنا تھم نیل میں خود بناتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں میں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں, اور شاید اگر آپ کے ان چیزوں میں تھوڑے بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو میرے وہ پیسے شاید بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ویسے بہت شکریہ, بہت ساری باتیں, لیکن پھر کسی اور دن اس متعلق بھی ویسے بھی آپ کو تنگ کرتا رہتا ہوں میں, اور ویسے بھی تنگ کروں گا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اس کے لیے بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ پھر مزید معاملات جو ہوں گے وہ بھی اسی طرح, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے, کیونکہ یہاں آزاد ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں صحیح چیز بتا سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. اچھا ایک چیز بات, کبھی کسی نے آپ کو روکا کہ آپ نے فلاں یوٹیوب پہ جو آپ نے پروگرام کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نے, کسی سیاسی جماعت کے بندے نے, علامہ ضمیر اختر نقوی یاد آ گئے, میں نہیں بتاؤں گا. تو ایک جگہ روکا گیا تھا لیکن میں نہیں بتاؤں گا. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. بہت اچھا رہا, بہت اچھا رہا. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. اللہ حافظ.